یاد رہیں کہ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ ایک بندے کا حق ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حق کو معاف فرما دیتا ہے اگر وہ اس بندے کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مثال کے طور پر نماز چھوٹ جاتی ہے، ہم جو ہے کہیں چلے جاتے ہیں، ہم کچھ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے ہم نے نماز چھوڑ دیا، چوری کر لیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہم نے بے حرمتی کی، اگر ہم توبہ کریں، معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا، ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا جس گناہ کو ہم نے بندے کا دل دکھا کر ہم نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی دوست کا حق کھا لیا، مثال کے طور پر ہم نے کسی اپنے دوست کو اذیت پہنچائی، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی۔ یاد رکھو آپ روتے جاؤ گے، آپ خانہ کعبہ بھی چلے جاؤ گے، لیکن اللہ اکبر جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو نہیں معاف کرے گا۔ یاد رکھو حضور کی حدیث ہے، اللہ حضور فرماتے ہیں میدان محشر پر سب لوگ جمع ہوں گے، سب لوگوں کے جمع ہونے کے بعد میں سب کی سفارش کروں گا، میرے امتی کے ہر ایک فرد کی سفارش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جنت نصیب فرمائے گا، میں جنت پر جاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے حضور فرماتے ہیں میں جب اپنی جنت پر چلا جاؤں گا تو مجھے وہاں سے آواز آئے گی میری مدد کی جائے، مجھے بچائی جائے، مجھے عذاب دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مصطفیٰ کریم کہیں گے فرشتوں سے وہ بندہ کون ہے جو چیخ رہا ہے، وہ بندہ کون ہے جو چلا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے حضور آپ کی امتی کا ایک فرد ہے۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کریں گے اللہ اسے تم معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا میرے محبوب میں سے معاف نہیں فرماتا، آپ جو ہے اس میں نہ پڑیں، آپ اپنی جنت پر چلے جائیں۔ حضور کریم اپنی جنت پر چلے جائیں گے، پھر آواز آئے گی، حضور کریم پھر گزارش کریں گے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا محبوب میں آپ کی بات کو مان لوں گا جب اس کے ماں باپ اسے معاف کر دیں گے، جب اس کے ماں باپ اسے معاف کر دیں گے۔ اس وقت مصطفیٰ کریم ان کا پتہ پوچھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا وہ جنت کے فلاں مقام پر آرام کر رہی ہیں، جنت کے فلاں مقام پر وہ دونوں خوش ہیں۔ حضور کریم وہاں پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد کہیں گے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ دیکھیں گے مصطفیٰ کریم کو اور کہیں گے الحمدللہ ہم بڑے مزے میں ہیں۔ دیکھو تو صحیح آپ کے گھر پر اگر کوئی بڑا آدمی آتا ہے، بہت ہی بڑا آدمی آتا ہے، مثال کے طور پر ہندوستان کا اگر راجہ آپ کے پاس آ جائے آپ خوش ہوگے، اسی طریقے سے وہ بندہ بھی بہت ہی خوش ہوگا اور کہے گا حضور آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، بتائیں ہم آپ کی کیسی خدمت کر سکتے ہیں۔ حضور فرمائیں گے تم تو بڑے آرام سے ہو، کیا تمہیں اپنے بیٹے کا علم ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت اس کے ماں باپ کہیں گے حضور ہم نہیں جانتے وہ کہاں پر ہے، اور ہم یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ وہ کہاں پر ہے، اس لیے اس نے ہمیں کافی تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یوں ہوگا حضور کہیں گے کہ جہنم کے وادیوں میں اسے جلایا جا رہا ہے، اس کی چیخیں میں سن رہا ہوں، اس کے چلانے کی آواز میں سن رہا ہوں۔ اللہ تو یوں ہوگا اس کے ماں باپ سے حضور کہیں گے معاف کر دو، اس کے ماں باپ کہیں گے میں معاف نہیں کرتا، اسی لیے کہ اس نے جو ہے مجھے بہت ہی ستایا ہے، اس نے مجھے دکھ دیا ہے، اپنی بیوی پر یہ مجھے فضیلت نہیں دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مصطفیٰ کریم کہیں گے اے اللہ جن مقامات کو، جن حالات کو دیکھ کر میں آیا ہوں تو اسے ان حالات سے واقف کر دے، ان حالات کو ان کے نگاہوں کے سامنے کر دے۔ اللہ تو یوں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے ان حالات کو ماں باپ کے سامنے کر دے گا۔ پھر اس کے ماں باپ دیکھیں گے تو دیکھو ماں باپ کا دل اس وقت کس طریقے سے سخت ہوا ہوگا، کہیں گے ہاں یہ اسی لائق تھا۔ پھر حضور کریم کہیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے حضور آپ کہتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہ بندے معاف کر دیں گے پھر حضور سفارش کریں گے اللہ اکبر۔ اس وقت یوں ہوگا کہ اسے جہنم سے نکالا جائے گا، تو جب نکالا جائے گا اس کا وجود جو ہے پورا کوئلے جیسا ہو جائے گا، اور وہ جو ہے پورے کوئلے جیسا ہوگا، چمڑیاں نظر نہیں آئے گی، دانت نظر نہیں آئے گی، آنکھ کی سرخی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، اس کی بھویں بھی جل چکی ہوگی، بدن کا پورا حسن کوئلہ بن چکا ہوگا۔ پھر جو ہے جنت کے پانی سے نہلایا جائے گا، پھر اسے جو ہے جنت پر ڈالا جائے گا۔
دیکھو تو صحیح حضور کریم جو ہے اللہ کے دربار پر سفارش کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا محبوب جب تک اس کے ماں باپ معاف نہ کرے تب تک میں معاف نہیں کرتا. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے ہم جو ہے ماں باپ کے حقوق کو جانیں. ہمیں آج ضرورت ہے ہم اپنی اولاد کے حقوق کو بھی جانیں. ہمیں ضرورت ہے ہم علماء کرام کے حقوق کو بھی جانیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو اپنی بیوی کے حقوق کو بھی جانیں. اس لیے کہ جہاں پر علماء کی فضیلت ہے, جہاں پر طلباء کی فضیلت ہے, جہاں پر ایک عالی رسول کی فضیلت ہے, وہیں پر ہمارے گھر کے بچوں کی بھی فضیلت ہے, ہمارے گھر پر رہنے والی بیویوں کی بھی فضیلت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے گھر کی بیویوں کا مقام کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی انسان, کوئی مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, یاد رکھو سرکار فرماتے ہیں وہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے, اور ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حشر پر یوں ظلم کرے گا, اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لے گا, اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میری نیکیاں ختم کیوں ہوئی, میری نیکیاں ختم کیوں ہوئی. اللہ کہے گا تمہاری نیکیوں کو میں نے اس بندے کو دے دیا ہے جو بندے پر تم ظلم کیا کرتے تھے, جس بندے پر تم تشدد کیا کرتے تھے, جس بندے کو تم اپنے گھر کی نوکرانی سمجھ رکھے تھے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے سرکار ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کوئی دو شادی کرے, یہ یہاں پر اگر ہم حکایت سے کچھ مراد لینا چاہیے, یہ بات عام بھی ہے, اگر کوئی دو شادی کرے اس میں سے ایک بیوی کو حق نہ ادا کرے, اس میں سے ایک بیوی کو مانتا ہو دوسری بیوی کو نہ مانتا ہو, آپ عام لفظوں میں یوں سمجھو کہ بیوی کے حق کو ادا نہ کرتا ہو, اس پر ظلم کرتا ہو, اسے پیٹتا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حشر میں آدھا اٹھائے گا, پورا نہیں اٹھائے گا, اس کا وجود آدھا کٹا ہوا ہوگا. وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے آدھے وجود کو تو کیوں اٹھا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وجہ یہ ہے کیونکہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کیا کرتا تھا, تیری محبت تھوڑی سی تھی, آج ہم نے تھوڑا سا تمہیں اٹھایا ہے. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی بیویوں کی تعظیم کریں, ہم اپنی بیویوں کو ان کا حق دیں جو ان کا حق ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ان کے حق میں ان کا لباس ضرور ہے, ان کے حق میں جو ہے ان کے لیے نان و نفقہ ضرور ہے, لیکن ان کے حق پر آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ انہیں محبت دو, آپ انہیں اچھی تربیت دو. آپ کی بیوی اگر بچلن ہے آپ انہیں سمجھاؤ کہ یہ بد فعلی ہے, آپ انہیں بتاؤ فوراً مارنے کی کوشش نہ کرو, فوراً ظلم کرنے کی کوشش نہ کرو, فوراً جو ہے تم اس کو اپنے ہاتھ پر نہ لو, اللہ کے حوالے کرو. تم شوہر ہو, تمہارا مقام بڑا ہے, تم اللہ سے اگر دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقدر کا سکندر بناتا نظر آئے گا. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں, اپنی بیٹیوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں. یاد رکھو جب یہ بیٹی کے شکل پر اپنے باپ کے گھر پر ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, اس گھر پر آتی ہے, رحمتوں کو لے کر آتی ہے. کہ جب ماں کی شب اختیار کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس کے قدموں میں لاتا نظر آتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کے بڑے مقام ہے. صرف یہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی گھر والی کو ناراض نہ کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ناراض نہ کریں. آج تھوڑی سی زمین کے لیے آج اپنے بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, بھائی کا قتل کر رہا ہے. یاد رکھو ہمیں پوری زمین لے کر جانا نہیں ہے, ہمارے بچے اس پر عیش کریں گے, ہمیں بھول جائیں گے. اگر تم کہیں جاؤ گے تو چھوٹے سے قبر پر جاؤ گے, اس قبر کی تیاری کرو جس قبر پر تمہیں اپنی پوری آخرت تک تمہاری زندگی گزارنی ہے. اس چھوٹے زمینوں پر, چھوٹے فلائٹ پر, چھوٹی سی دکانوں پر لڑنے کی کوشش نہ کرو. یاد رکھو سب چھوٹ جائے گا اگر تمہارے ساتھ کوئی جائے گا. تمہارے اچھے اعمال ہوں گے, اور یہی اعمال تمہیں عذاب کے فرشتوں سے بچاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے حقوق کو جانو, اپنے والدین کے حقوق کو صحیح طریقے سے جانو, اور اپنی بیویوں کو صحیح حق دو, انہیں مارنے کی کوشش نہ کرو. یاد رکھو جب بیوی کو تم مارتے ہو اور وہ چیختی ہے یا روتی ہے, خدا کریم کے رسول کو بھی تکلیف ہوتی نظر آتی ہے. میری امتی کو ایک امتی تکلیف پہنچا رہا ہے. سرکار نے فرمایا تھا اگر تم سویا کرو نا چار دیواری کے اندر سویا کرو. اسی لیے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ نیند کی حالت میں کوئی بکر کرتا ہے, کوئی کچھ بولتا نظر آتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ زیادہ ہی پائی جاتی ہے, پھر اٹھنے لگتا ہے, چلنے لگتا ہے. سرکار نے فرمایا چار دیواری
الماری پہ سویا کرو. ایسا نہ ہو تم خواب سے اٹھ جاؤ, تم نیند سے جو ہے اٹھ جاؤ اور نیند پر ہو اٹھ جاؤ اور چلنے لگو, چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر گر جاؤ, تمہیں چوٹ لگے گی مگر درد مجھے ہوگا. بتاؤ تو صحیح, نیند